سلام کے بعد مسافرہ کرنا، اپنی بیٹیوں کے اندر ہاتھ ملانا، ہاتھ ملانا جڑا ایک نام کی تقریر ہے۔ بالکل شخص جب السلام علیکم کہنے کے بعد اپنے سامنے والے نال ہاتھ بھی ملا دینا تے اللہ تعالی خدا سلام دعا مکمل ہو گئی۔ سلام دعا دے وچ ہاتھ ملانا لازمی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص ملا لے گا تو بڑی سعادت کی گل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی مبارک زندگی کو پتہ چلتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کے نال ہاتھ ملاتے تھے، مصافحہ کرتے تھے، اور صحابہ کرام بھی جب ملاقات کرتے سن تو ایک دوسرے کے نال ہاتھ ملاتے تھے۔ وہ وجہ حدیث پاک ہے جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ مصافحہ کیا کرو، اس مصافحہ کرنے سے دلوں کا کینہ دور ہوتا ہے۔ سلام بھی ہے، سلام نال شاید دل دی جی نفرت ہے کسی ہو سکتا بندہ سلام کر چھڑے لیکن اس دل سے دور نہ ہوئے۔ فرمایا کہ جب تم مصافحہ کرو گے تو مصافحے سے دلوں کا کینہ دور، دو چیز اصل اس حدیث کے اندر بیان ہوئی ہیں سر، جیسے کہ مصافحہ کیا کرو، اس سے دلوں کا کینہ دور ہوتا ہے، اور ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ یعنی کسی نے کہا ساگ پکایا تو کل چھڑیا، کسی کو پینسل کسی نے گفٹ کر دیتی، کوئی خوشبو دے دیتی، جی اے تحادو تحابو تحفے دیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ جڑا مصافحہ ہے ایک کرنے کے نال انسان دلوں کے اندر جی نفرت اور کدورت باقی ہوتی ہے وہ دور۔ ویسے تم عام حالات کے اندر بھی دیکھا ہوئے گا کہ جب کسی بندے کے نال انسان کا تعلق ٹھیک نہ رہے تو انسان وہ ہاتھ ملا تو خطرہ انسان کی نفسیات ہے۔ یہ نفسیات جڑی ہے انسان کے اندر وزیر کی گئی ہے اسی واسطے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خالق کائنات کے نال جڑے ہوئے سن، لمحہ بلمحہ انہوں کو ہدایت اللہ نے نہیں، اللہ نے انسان کو بنایا ہے۔ اللہ کو پتا سی کہ جدوں یہ لوگ ہاتھ ملان گے ایک دوسرے کے نال جڑیاں رنجشاں ہیں کدورتاں ہیں وہ یہ ہاتھ ملانا جڑا ہے وہ دور کر دے گا۔ آداب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرد مرد سے مصافحہ کرے گا، مرد نال مصافحہ کرے گا، عورت عورت کے نال مصافحہ کرے گی۔ لیکن اجنبی مرد جڑا غیر محرم وہ کیونکہ دوسری عورت کو ہاتھ نہیں لا سکتا، ٹچ نہیں کر سکتا، لہذا مرد کسی عورت کے نال مصافحہ نہیں کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک دور کے اندر لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ ملا کے بعد مویدی کرتے تھے کہ جناب میں جتنے کہو گے میں جان قربان ہے، تھوڑی سی بیعت کہ میری جان مال ہر چیز حاضر ہے۔ بعض خواتین نے بھی یہ چاہیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایس انداز کے نال بیعت کرن کے ہاتھ ملا جی مردوں نال ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں عورتوں کے ساتھ مصافحہ نہیں کرتا، یعنی میرا اصول ہے بطور پیغمبر کہ میں عورتوں کے نال مصافحہ نہیں کرتا۔ لہذا معلوم ہوا کہ مردوں کے نال مرد مصافحہ کریں گے لیکن عورت کے نال مصافحہ نہیں کیا جائے گا۔ پاکستان کے بعض علاقوں کے ایسا ماحول موجود ہے، بروئی قوم ہے، بروئی قوم بلوچستان کے اندر انہوں دیا جڑیاں خواتین ہیں جب انہوں نے گھر کوئی کزن انہوں کا کوئی ماما چاچا رشتے دار آتا ہے وہ ہاتھ بھی ملا دیتی ہے انہوں نے بعض پشتون معاشرے کے اندر بھی یہ رواج پایا جاتا ہے کہ مرد جڑا عورت جڑی وہ ہاتھ کی کرتی ہے اور اپنے رشتے داروں کے نال جڑے گھر آتے ہیں مہمان ملا دیتی ہے۔ پنجابیاں بڑی کمیاں نے بڑی کوتاہیاں نے کہ الحمدللہ
بھی جڑا نا عورت کے نال ہاتھ نہیں ملاتا. بس ایک کمی ہے کہ عورت جب سامنے آ جائے تو چلو کوئی چھوٹی ہے تو وہ سر سے ہاتھ رکھ دینا چاہیے. مطلب ہے کہ احساس ہوئے کہ ٹچ کرنا نا جرا یہ اسلام مسافر بھی یہی اصول ہے. کسی بیمار کرسی واسطے جب جاؤ گے نا عیادت واسطے اتنے بھی یہی حکم ہے کہ مریض کسی متے پہ ہاتھ رکھ لیتا کسی پینی پہ ہاتھ رکھا ٹچ کیا انہوں آخیا یار ان شاء اللہ تم ٹھیک ہو جائے گا. ٹچ کرنا ہے نا یہ کوئی اثرات ہوتے ہیں انسان کے وجہ مسافر کرنے بھی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت قرار دیتا ہے. بات کر رہے ہیں کہ عورتیں بھی بعض علاقوں کے اندر مسافر کرتی ہیں لیکن سارے جڑے پنجابی ہیں یہ خوبی ہے کہ مسافر عورت کے نام نہیں کرتے. کوئی میرا عزیز ہے شہید بھی ہے وہ مجھے پتا چلیا کہ انہیں پٹھانی شادی کر لی تھی کہ وہ ماں نے مجھے دسیا کہ انہیں جب پیچھے ملنے والے آئے سن تو انہوں نے کہ سلام دعا دی وہ کیونکہ سلام دعا کرتے ہیں تو انہوں نے کیا تھا میں منڈا جڑا نخار کھا گیا کہنے لگا تو یہ کام کیوں کیا اور دل آخر طلاق کے اتنے وہ معاملہ منتج ہوا. یہ پنجابیاں کا جڑا نا یہ محسوس بہت اچھا ہوتا لیکن پیار جڑا دینا ہے نا وہ اندر بھی کوئی حدود ہونی چاہیے. سر سے چپکا کے ہاتھ رکھ کے پیچھا کر لیا دوپٹے والی جگہ پہ ہاتھ رکھا یہ جڑا بعض بابے جڑے نا گلوں کے اتنے ہاتھ پھیرتے یہ کام جڑا نا یہ تو بہت ہی میں سمجھنا کہ برائی کے من سے آتا ہے. اس کام کو پرہیز کرنا چاہیے. غیر محرم عورت کو ٹچ کرنا اچھا بات نہیں ہے اسلام کے اندر. اگر ٹچ نہیں کرنا تو کپڑے والی جگہ کے اتنے پیار دے لوگوں اگر کوئی بزرگ ہے لیکن سارے جسم سے ہاتھ پھیرنے کی کوشش کرنا جائے یہ شیطانی عمل ہے. اچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہاتھ ملاتے سن تو فرمایا کہ ہاتھ چھڑتے نہیں سن آتے. ہاتھ ملایا تو چھڑانا نہیں آتے بلکہ تھوڑی دیر تک پانی رکھنا. اور بعض روایات کے اندر ہے کہ آپ دو ہاتھ ملا لیتے سن. کچھ جڑے علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک دوسرا ہاتھ نہیں چلاتے کوئی ہاتھ ملا دیتا اور انہوں نے کوئی ہاتھ ملا کے دوسرے ہاتھ نہیں ملا لگے. لیکن معلوم ہوتا ہے کہ کیونکہ الفت اور محبت کا اظہار ہے کے اندر کہ کچھ حدیثوں کو پتہ چلتا ہے کہ صاحب کہتے ہیں کہ میرا ہاتھ نبی پاک نے دونوں ہاتھوں کے بیچ سی کہ انہوں نے میرے نال یہ گل کی تھی میرے نال یہ گل کی تھی. وہ تو پھر پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کے نال ایک ہاتھ ملایا ہوتا ہے کہ بعض اوقات دوسرا بھی نال لا لیتے ہیں. دوسرا آپ جدوں مسافر کرتے سن تو یہ کام کرتے سن کہ جہے مسافر کرنا وہ توجہ بھی کرنی وہ دیکھنا بھی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کسی اور پاسے دیکھتے ہو کہ ہاتھ کسی اور پاسے ملاتے ہو. اور آخری جی اس سلسلے کے اندر ہدایت سی ہوئے تھی کہ ہاتھ ملانے کے اندر غلو نہ کرو. کچھ لوگ ہاتھ ملا کے کٹتے ہیں ہاتھ ملا کے کٹنا اگلے کو تکلیف پہنچانا یہ چیز مسافر کے اصولوں کے خلاف ہے. نرمی کے نال ہاتھ ملانا چاہیے اور پیار کے نال کہ انسان کے ہاتھ کے بچوں محبت جی نکلتی ہوئی اگلے بندے محسوس ہوئے. کچھ گزشتہ کچھ عرصے کچھ لوگوں نے ہاتھ ملانے کا عجیب طریقہ لگ لیا سی. ہاتھ ہے کہ میرا ہاتھ اگلے ہاتھ کے ہوتا ہے وہ میرا ہاتھ پڑتا میں وہ پڑھنا. اگر کوئی میرا انگوٹھا پھاڑ لے تو میں پھر کی پڑھا یہ ہے دونوں پاسوں جو میں کیتا ہے وہی اگلے نے کرنا ہے. دونوں کا بندہ ملے گا برابر ملے گا. تو جا انگوٹھا پھاڑ کے چلو ایسے پھیر لیا تو انہیں تو چلو کر لیا اگر انہوں کوئی سکون ملتا ہے. جڑا دوسرا نام وہ کی پھر انگوٹھا تو میں نہیں پھاڑ لیا تو انگوٹھا ویلا ہی نہیں ہے. یہ غلو نے یہ ایسا چیزاں نے جہاں انسانوں نے پھر خود اپنے کو آگاہ بنا لی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جی مسافر جہاں حدیث ہیں انہوں نے کرنے پہ ہاتھ ملانے پہ لیکن جی اسلام کے ہر چیز کے بارے میں نیت ہے نا نیت انسان یہ کرے کہ میں ہاتھ ملاؤں گا میری محبت بڑھے گی تو میرا کینا اور جو میرا یہ بارے میں دل کی بیل کو بیل ہے وہ اللہ پاک ختم کر دے گا. اس نیت کے نام ہاتھ ملاؤ گے تو وہ فائدہ بھی سانوں زیادہ ہوئے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک کو پتہ چلتا ہے کہ فرشتے بھی ہاتھ ملا دیتے ہیں. ایک حدیث پاک کو پتہ چلتا ہے ایک صحابی سے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نبی پاک نے محفل جیسے
ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਨਰਮ ਹੋਏਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਮਹਿਫਲ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾਓਗੇ ਜ਼ਾਹਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ 'ਚ ਲੱਗੋਗੇ, ਫਰਕ ਪਏਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਹਾਬੀ ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਦੀ ਮਹਿਫਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਂਸੂ ਜਾਰੀ ਔਰ ਆਖਰਤ ਦੇ ਯਾਦ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਖੂਡਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਨਾਫਿਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਮਹਿਫਲ 'ਚ ਮੈਂ ਰੋਣਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਆਖਰਤ ਔਰ ਕਿਆਮਤ ਹਸ਼ਰ ਨਸ਼ਰ ਅਮਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੈਫੀਅਤ ਬੜੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਘਰ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਹੱਸਣਾ ਖੇਡਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਮੌਜਾਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਮੁਨਾਫਿਕ ਮੈਂ ਦੋ ਚਿਹਰੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਮੁਨਾਫਿਕਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਗਾ। ਸਹਾਬੀ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ ਕਿ ਹਮਜ਼ਲਾ ਮੁਨਾਫਿਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਮਜ਼ਲਾ ਮੁਨਾਫਿਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹਰਹਾਲ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਜਨਾਬ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਂਸੂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਆਖਰਤ ਦੀ ਯਾਦ। ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੱਸ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲ ਪਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਨਾਫਿਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਨਾਫਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮਹਿਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਅਸਰਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹੋ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਂਸੂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਆਖਰਤ ਦੀ ਯਾਦ, ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਫੀਅਤ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਐਸੀ ਕੈਫੀਅਤ ਬਾਹਰ ਵੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹੇ ਜਿਵੇਂ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦਰਸ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਾਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਾਲ ਬੱਚਾ। ਤੇ ਇਸ ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬ ਕਦਰ ਦੀ ਰਾਤ ਵੀ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ अस्सलाम वालेकुम कहने के बाद अगर इंसान मुसाफिर कर ले तो ये बड़ी आदत भी कर ले। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में तुम्हारे सामने पहले दिन ही आकर लिखी थी कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि गर्मजोशी के नाल, मुहब्बत के नाल और अच्छी नीयत के नाल जब कोई शख्स दो मुसाफिर करते हैं और एक दूसरे वास्ते रहमत और बख्शिश की दुआ करते हैं, तो इस तो पहला कि वो मुसाफिर छड्डण अल्लाह पाक उन्होंने गुनाहों को माफ़ फरमाए। नमाज पढ़ने के बाद जरा देखो असं लोग मुतशद्दद लोग असीं अगर किसी बंदे नाल नाराज़ हो जाइए तो फिर वो शैतान साबित करके छड्डदे, और अगर किसी बंदे से राजी हो जाए फिर उन्होंने सारे खड़ा करने हैं, मतलब दरमियानी चाल चलना सारी आदत है। नमाज पढ़ने के बाद अगर कहो यार सलाम दुआ लेनी चाहिए तो हो सकता है 70 बंदे ना मस्जिद 70 एक दूसरे का सलामा लैन लग पैते, मस्जिद जी है वो खाड़ा बन गया। हूँ तुम जरा अंदाजा करो कि अगर 70 बंदे हर बंदे हाथ मिलाएगा तो मस्जिद की सूरत हाल पैदा हो, यानी 70 दर 70 कर लो तो मस्जिद का तकद्दस और सारा कुछ। इन्होंने गलों का मतलब ये नहीं होता कि इंसान जो है ना वो गुलूब इख्तियार करे। जे इन्होंने कहे बंदा कि यार सारे हाथ मिलाना जरूरी नहीं, मदद फिर कोई मूँह वट लैन तो हाथ मिला बगैर ही हो जाए। तो मस्जिद से जो इंसान निकल लगे अस्सलाम वालेकुम कहते जो लोग आमने सामने आ जान लंघदे हुए टकरा जान उन्होंने सलाम दुआ नहीं करनी चाहिए, लेकिन बाकायदा खड़े हो के सारे ने तय कर लिया बंदा कि हर बंदे ने हाथ मिलाएगा तो इनू बोलना कर अपने बिदत के जुमरे च लै लिया। लिहाजा सलाम दुआ के मतलब सामने पता चलिया कि सलाम का तकमल आ गया, जिसकी तकमील मुसाफा होती है। मुसाफा करने से मोहब्बत बढ़ती है, दिलों का कीना दूर होता है और हदिया देने से मोहब्बत बढ़ती है। फिर सब पता चलिए कि मर्द मर्दना मुसाफा करेगा, औरत औरत ना करेगी। मर्द किसी गैर औरत के नाल मुसाफिरा नहीं करेगा। मुसाफिर करने के आदाब ने कि अस्सलाम वालेकुम कह के फिर हाथ मिलाना चाहिए। बाद लोग उनकी हाथ मिलाते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। ये हाथ मिलाने के बारे में पता चलिया कि हाथ गर्मजोशी के नाल और मुहब्बत के नाल मिलाना चाहिए।
اور جہد ہاتھ ملاؤ وہ متوجہ رہنا چاہیے. اور یہ بھی پتہ چلے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ ملا کے ہاتھ چھڑاتے نہیں سن ہوتے. تو پھر یہ بھی پتہ چلیا کہ ہاتھ ملانے کے اندر بندے کو وضو نہیں کرنا چاہیے، نہ تو کسی کا ہاتھ دبانا چاہیے، کہ نہ ہی ایسے ماحول کو پیدا کرنا چاہیے کہ اگلے کے واسطے تکلیف کا باعث پڑ جائے. دوسرا جب شادی کے اندر میں شامل تھا، لوگوں کے ٹیبل 12 بندے بہتے ہیں، ٹیبل سے بڑے پھنسے تھے سن لوگ. یہ لوگ روٹی کھاتے سن پہ تھے، ایک بندہ ہوا آ گیا جڑا انہوں کا کزن سی. اچھا وہ کزن نے آ کے سلام علیکم کیا کہ انج کر دیا، مطلب جفی پاڑ دی. وہ بچارے باہر پھنسے دیتے، ہر ایک دے گوشت کھانے دے بس وہ بچارے نے پھر واری واری اٹھ کے تے روٹی چھڈ کے تے مطلب منہ تو بھی لگتا سی کہ وہ بڑے تنگ ہوئے تھے. تے مسافرہ کرنے تو دیکھ لینا چاہیے کہ اگلا بندہ کس حالت کے اندر ہے. وہ مسافرہ کر بھی سکتا ہے کہ یا نہیں کر سکتا. میرا مسافرہ انہوں کسی تکلیف تو نہیں دے گا. حدیثاں کے اندر جڑیاں آداب دیا کتاباں نے انہوں کے اندر یہ چیزاں لکھی دیا نے کہ جج فیصلہ کرتا ہوئے تو بندہ ہاتھ ملانا ہے. پھر جا کے مدرس یا خطیب خطبہ دے رہا ہے کہ بندہ السلام علیکم کہہ کے جا کے وہ اسٹیج پہ ہاتھ ملانا لگ پہ. یا اتنے ہوں میں درس دے رہا تو کوئی آ کے سلام کر کے تو میرے ہاتھ ملانا لگ پے. کوئی جھاڑے بیٹھا ہے وہ بندہ مطلب ہے کہ سلام دعا لینے کی کوشش کرے، نہاتے بندے کے اتوں ہی ہاتھ کر کے بندہ کھلے جا کے سلام دعا لے لے. یہ ساریا چیزاں جہاں نے سلام کے آداب کے خلاف نے. یہاں چیزوں کا انسان کو دھیان رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مضبوط آمین. الحمد